اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہ سورہ بقرہ کی 183 اور 185 دو آیات ہیں۔ مسلمانوں، روزہ تم پر اس طرح فرض ہوا جس طرح سے پہلی قوموں پر بھی فرض ہوا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسری آیات میں یہ ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سرتاپا ہدایت ہے، اور ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں فارق بن کے آیا، فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ جو اس رمضان کو پائے وہ اس مہینہ بھر کے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور یہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کی اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر بجا لو۔ ان آیات پاک میں سے روزہ کے چند احکام، روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان شریف کی ماہیت، روزہ پر اعتراض کا جواب، تمام امور مفصل بیان ہوئے۔ روزہ کی مذہبی تاریخ۔ اسلام سے پہلے بھی روزہ فرض، روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے۔ عرب کا ایک جاہل شاعر جو یہ کہتا تھا کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون روزہ نامنبار، روزہ فاسٹنگ، یورپ کے محقق ترین ماخذ کا حوالہ دیتے ہیں کہ روزہ کے اصول اور طریقے کو آب و ہوا، قومیت، تہذیب، گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کو مطلع ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ آگے چل کر وہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار لکھتا ہے کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔ ہندوستان جسے بڑی قدامت کا دعویٰ ہے، برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد، ہر ہندی مہینہ کی 11/12 کو برہمن اکاوشی کا روزہ رکھتے۔ اس حساب سے سال میں ان کے 24 روزے ہوئے۔ بعض برہمن کارتک کے مہینے میں ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے۔ ہندو جوگی چلا کشی کرتے، یعنی 40 دن تک کھانے پینے سے احتراز کرتے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب، چینی دھرم کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے۔ قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا۔ یونان میں صرف عورتیں تھیموفیلیا کی 3 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ پارسی مذہب میں جو عام طور پر روزہ فرض ہے کہ ان کی الہامی کتاب سے کی آیت سے ثابت ہے، روزہ کا حکم ان کے ہاں بھی موجود تھا۔ خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لیے 5 سالہ روزہ درج ہوتا۔ یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے، کتاب الخروج آیت 34 و 38۔ چنانچہ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے کہ 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے۔ اسی طرح سے ان کے ہاں 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے، اس لیے اس کو عاشوراء 10واں کہتے ہیں۔ لیکن یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکام عنایت ہوئے، اور تورات میں اس دن روزہ رکھنے کی تاکید آئی تھی۔ اس کے علاوہ یہودی صحائف میں دوسرے روزوں کے احکام بھی مذکور ہیں۔
عیسائی مذہب میں آ کر بھی ہم کو روزوں سے دوچار نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزہ جنگل میں رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش رو تھے، وہ بھی روزے رکھتے، ان کی امت بھی روزہ دار تھی۔ یہود نے مختلف زمانوں کے اندر مختلف واقعات میں یادگار کے طور پر روزے بڑھا لیا تھا، زیادہ تر غم کے روزے، اس غم کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ظاہری صورت کو اداس و غمگین بنا لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا تھا۔ اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا۔ بعض یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جواب فرمایا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جب تک دلہا ان کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہی دنوں میں روزہ رکھیں گے۔ مرقس باب آیت 18۔ اسی طرح سے دلہا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک، باراتی سے مقصود ان کے پیروکار اور حوالی ہیں۔ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امت کو غم منانے کی ضرورت ہے۔ انہی فقروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے فرض مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدانہ روزوں کو منع فرمایا تھا۔ انہیں خود اپنے پیروں کو بے ریا اور مخلصانہ روزے کی نصیحت فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا تھا، جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بنانا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، لوگوں کے نزدیک روزہ دار تو ہے، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پا چکے۔ جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ، منہ دھو، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو۔ تمہارا اللہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تم کو آشکارا بدلہ دے۔ یہ متی باب 6 آیت 6 و 7 میں۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم پلید لوگوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی طرح نکل سکتے۔ متی باب 17 آیت 17 تا 21۔ اہل عرب بھی اسلام سے پہلے کچھ نہ کچھ روزے سے معروف تھے۔ قریش جاہلیت کے دنوں میں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے، اس دن خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا۔ مدینہ میں یہود اپنا عاشورہ الگ مناتے، یعنی وہی اپنے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ان تصریحات سے جو میں نے وضاحت کی ہیں، اس آیت کی پوری تاریخی صداقت پر مبنی ہے۔ روزہ کی حقیقت